فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. قرآن نے کہا استغفار کیا, سجدے میں گر گیا, اپنی غلطی مان لی. جب تک کہ آدمی زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا. ہر شب جمعہ آپ کو یہ یاد دلاتا. اب یہاں وقت بہت کم رہ گیا ہے, لیکن چونکہ مجھے 7-8 منٹ زیادہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, تو ایک چھوٹی سی بات اور سن لی. اب یہ عذاب خدا, لیکن اس سے بچنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے. اچھا پہلے ایک بات تو سن لیجیے, ایک اور اس سے ریلیٹڈ بہت اہم بات, اور وہ یہ ہے کہ نجف وادی السلام کا قبرستان, وہاں جو آدمی دفن ہوتا ہے عذاب خدا سے بچ جاتا ہے. یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے بہت پڑھی جاتی ہے. میں نے تو 11 میں سے صرف 7-8 ہی پڑھی ہیں, لیکن پوری 11 بھی پڑھی جاتی ہیں. 11 عورتیں, یہی گناہ اگر مرد بھی کر رہا, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ عورت گانا گا رہی ہے تو اس کو کتا بنا کے بھیجا جائے, اور مرد وہ گانا گا رہا ہے تو اس کو بھی کتا بنایا جائے. یہ جتنے گناہ. اب بعض اوقات اس میں لوگ, اب یہ جوک نہیں ہے, یہ مذاق اڑانا ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا کہ دنیا میں جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آخرت میں پھر صاحبان ایمان بیٹھ کے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے. مذاق میں لوگ کہتے ہیں مولانا, اور اگر کوئی یہ 11 کے 11 گناہ کر رہا ہے تو وہ کتا بن کے آئے گا کہ سور بن کے آئے گا کہ بالوں سے لٹکایا جائے گا کہ زبان سے ہوگا کیا؟ وہ اللہ سارے کے سارے 11 عذاب بھی ایک پہ دے سکتا. اچھا لیکن کچھ جگہ ایسی, کچھ طریقے ہیں عذاب سے بچنے کے. بہترین طریقہ تو وہ ہے جسے ہم مانتے ہی نہیں ہیں, توبہ. توبہ تو اس طرح سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے جیسے کبھی تم نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن توبہ تو ایک بڑی چیز ہے. بہت سے لوگ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے. توبہ تو وہ کرے گا نا جو گناہ کو گناہ مانے. تو پھر اور کچھ طریقے ہیں, مثلا نجف کا وادی السلام, وہ قبرستان ہے جس میں لوگ دفن ہوتے ہیں تو عذاب خدا سے بچ جاتے. بہت مشہور ہے یہ بات. لیکن کیا یہ ایسی ہی بات ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے جو ابھی ایک کلپ کاٹ کے دے دیں گے کہ دیکھیے ایک مولانا آئے ہیں جنہوں نے وادی السلام کا انکار کیا ہے. نہیں, ابھی سنیے. سید مہدی بحر العلوم کا ایک واقعہ سن لیجیے. بچے ہیں شاید ان کو یہ کہانی سے بات سمجھ میں آ جائے. سید مہدی بحر العلوم ہمارے ان 2 مراجع میں سے ایک ہے جن کے بارے میں 100% کنفرم کہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کر چکے ہیں, نہیں کرتے تھے. تاریخ تیشیت میں محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کر آج آغا سیستانی تک جتنے بڑے مرجی اور مجتہدین گزرے سب کی ملاقات امام سے ہوئی. مگر یہ 2 جو میں ابھی بتا رہا ہوں ان میں اور باقی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ نمبر 1, جو باقی سارے مراجع سب کے نام لے لیجیے آپ, چاہے وہ کلینی ہوں, چاہے وہ صدوق ہوں, چاہے وہ مفید ہوں, چاہے وہ توسی ہوں, چاہے وہ علی ہوں, اور چاہے وہ محسن حکیم ہوں, چاہے وہ آغا بروجردی ہوں, وہ سب کی ملاقات امام سے ہوئی 1 مرتبہ, بہت ہوا تو 2 مرتبہ. یہ 2 جو علماء ہیں ان کی ملاقات امام سے سینکڑوں بار ہوئی. ایک دوسری بات, وہ جتنے مراجع ان کی ملاقات امام سے اس وقت ہوئی جب امام نے چاہا. یہ 2 مراجع ایسے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا تھا یہ خدمت امام میں پہنچ جاتے. یہ 2 عظیم مرجع. ایک مرجع دفن ہے نجف اشرف میں مولا کے روضے کے انٹرنس پر, دوسرا مرجع دفن ہے وادی السلام قبرستان جہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلا مرجع مقدس اردبیلی, جب آپ مولا کی زری کی زیارت کو جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی, لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی مردوں کے لیے, عورتوں کا تو انٹرنس نہیں. اور وادی السلام کا قبرستان جو شروع ہوتا ہے شیخ توسی کی قبر سے. مولا کے روضے سے آپ نکلے, باب توسی سے سامنے ہی الٹے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلی جو بلڈنگ ہے وہ ایک مسجد ہے جس پہ 2 گنبد, اس لیے کہ وہاں 2 قبریں. ایک شیخ توسی کی ہے جنہوں نے نجف کا حوضہ بنایا, اور ایک سید مہدی جن کا واقعہ بحر العلوم کہلاتے ہیں, علوم کا سمندر, اوشین آف نالج, یہ اسی میں دفن. اکثر مومنین وہاں جاتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ ایک ہی مسجد ہے, اس کے اندر یہ 2 قبریں. خیر, یہ سید مہدی بحر العلوم جب چاہتے تھے امام سے مل لیتے تھے, اور ایک بار نہیں ملے سینکڑوں بار ملے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے روضے کے صحن میں درس دے رہے ہیں. اجتہاد کا درس جو ہے نا وہ اسی طرح مسجدوں میں یا مولا کے روضے کے صحن میں ہوتا کہ ایک شخص بہت پریشان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, پرانا زمانہ ہے, 12 ہجرہ ان کا سن وفات, 1212 یعنی تقریباً 250 سال پہلے. خاصا یہ آدمی مالدار تھا, لیکن اس کا زیادہ مال جو تھا وہ کیش تھا. پرانے زمانے میں کیش کہاں رکھیں, بینک تو تھے نہیں, لاکر تو تھے نہیں,
چوریاں ہوتی تھیں تو اپنے گھر میں حفاظت سے رکھتے تھے، لیکن اگر کہیں سفر پہ جانا تو اب اتنا سارا پوری زندگی کا جو اثاثہ ہے وہ تو سفر میں لے کے نہیں جا سکتے، ڈاکو بھی بہت، تو کسی کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ اسلام میں امانت کی بہت اہمیت۔ تو نجف میں ایک شخص بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، ہر آدمی اس کے قسم کھائے، اور وہ سچا متقی تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی جھوٹا یا فراڈیا، سچا وہ لوگوں کی یہ خدمت کرتا تھا۔ بہت ثواب ہے اس کا، لوگوں کی امانت رکھنے کا ٹائم بالکل نہیں ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ماتم کرنے والوں کو آج ماتم بھی کرنا ہے، شب جمعہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہیں سفر پہ گیا تو اپنے ساری دولت ان کے پاس رکھوا گیا، اس شخص کے پاس، متقی کے پاس۔ جب واپس آیا پتہ چلا وہ مر گیا۔ اب مر گیا ہے تو اس کا بھی قصور نہیں۔ یہ سید مہندی بحر العلوم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں اس کے گھر گیا، اس کی بوڑھی بہن نے دروازہ کھولا، میں نے اس کو بات بتائی، اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں، جو رقم تم بتا رہے ہو ہم اپنے آپ کو بھی بھیج دیں، تب بھی اتنا نہیں دے سکتے۔ اب وہ بھی اپنی جگہ صحیح، بہن بھی، مرنے والا بھی اپنی جگہ صحیح، کہیں اس نے ایسی جگہ چھپا کے رکھا ہوگا نا کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، کسی کی بھی نیت بدل سکتی۔ اور یہ آدمی جس کی ساری دولت لٹ گئی ہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح۔ کہا کہ آپ کوئی طریقہ بتائیے۔ اب سید مہندی امام سے بھی ملاقات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں خاص دعا تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو کبھی نہیں بتانا۔ یہ دعا ایسی ہے کہ مرنے والے کی قبر پہ جا کے پڑھا، یا کوئی بھی مرنے والا وہ قبر سے نکل کے آ جائے گا اور تمہیں تمہارے جو بھی تم کو پوچھنا ہے تم سے کچھ دیر بات کر لے گا۔ اب یہ دعا بتائی۔ نجف میں تو جتنے لوگ مرتے ہیں وہ سب وادی السلام میں دفن ہوتے ہیں، وہ بھی وادی السلام میں دفن تھا، یہ اس کی قبر پہ گئے۔ قبر تو پتا تھی نا کہ یہ، وہاں جا کے یہ دعا پڑھی۔ دعا پڑھی تو وہ قبر سے نکلا، لیکن یہ دعا پڑھنے والا جو مظلوم ہے گھبرا گیا، یہ تو کوئی اور آدمی نکل کے آ گیا، یہ اس کی قبر ہے۔ گھر والوں نے بتایا، خاندان والوں نے بتایا، یہاں وہاں کوئی اور نکلا۔ بھئی اگر 6 مہینے کے بعد کوئی اور نکلا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قبر میں دوسرے مردے دفن ہوتے ہیں، یہ تو ابھی 5 دن پہلے کی بات۔ گھبرا کے کہا تو کون ہے؟ کہا میں ہلا کا رہنے والا ہوں۔ ارے ہلا کا رہنے والا یہاں کیسے آ گیا قبر میں؟ کہا جب میں اپنی قبر میں گیا تو وہ فرشتے آئے جن کو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، جن کو ملائکہ نقالہ کہتے ہیں، یہ پورا ایک الگ موضوع، جن کا کام ہے میتوں کو مرنے کے بعد منتقل کرنا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تو ہلا والے سے، تو اتنا نیک آدمی ہے کہ اگرچہ تو ہلا میں دفن ہوا مگر تیرا رتبہ ہے کہ تجھے وادی السلام میں پہنچایا جائے، ہم تمہیں لینے آئے۔ یہ کہے کہ مجھے لا کے اس قبر میں سلائے۔ تو کہا کہ اس قبر میں کوئی تھا پہلے سے؟ کہا نہیں، خالی قبر تھی۔ اب یہ آدمی واپس آ گیا علامہ مہدی بحر العلوم کے پاس، کہا کہ یہ آپ نے دعا بتائی، قبر تک گیا، مردہ نکلا مگر کوئی اور ہی نکلا، اور وہ دفن ہلا میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اب ایک کام کرو، وہ جو آدمی جو تھا جس نے اپنا انٹروڈکشن کرا، اب ہلا جا کے اس کی قبر پہ ہی دعا پڑھو، شاید کچھ پتہ چل جائے۔ چنانچہ یہ ہلا گیا۔ اب نجف اور ہلا کتنا فاصلہ ہے، وہ پہنچ گیا وہاں، اور جو قبر اس نے بتائی تھی مرنے والے نے، اس کی قبر پہ جا کے دعا پڑھی تو قبر سے وہی آدمی نکل آیا جس کے پاس امانت رکھوائی تھی نجف والے۔ اب دیکھا ہاں یہ آگے گھبرا کے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ کہا کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ خدا بندہ کسی کو بھیج دے جو میرے مسئلے کو دور کرے، مجھ پر سخت ترین عذاب آ رہا تھا جب میں وادی السلام میں دفن ہوا۔ فرشتے آ گئے، کہا کہ اس کو عذاب دینا، اور وادی السلام میں عذاب آ نہیں سکتا تو اس کو یہاں سے ہلا بھیجو، اور ہلا میں اتنا متقی مومن ہے اس پر عذاب نہیں آنا چاہیے، اس کو وہاں سے یہاں لے کے آؤ۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں واقعے کو کیونکہ اصل چیز پیغام۔ کہا تو اتنا نیک، اتنا متقی، لوگوں کی امانت رکھنے والا، لوگوں کو سروس دینے والا، یہ کیا ہوا؟ کہا مسئلہ جو ہے وہ میری بہن کا، وہ بہن نہیں جو بوڑھی بہن تھی، جو میری چھوٹی بہن، اس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب یہ آدمی نے کہا کہ اچھا، سید مہندی نے کہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں ملے گا اس دعا کے بعد، تو اب اس نے کہا مسئلہ چھوڑو، یہ بتاؤ میری امانت کہاں ہے؟ اس نے بتایا ہاں وہ فلاں جگہ زمین کھود کے میں نے دفن کیے، جا کے وہاں سے لے لو، وقت تو تھا نہیں، تو اس لیے بہن کے مسئلے میں گیا نہیں، اپنی امانت، اور فوراً قبر بند، وہ واپس چلا گیا۔ یہ واپس آتا ہے، پہلے تو اپنی امانت زمین کھودی مل گئی، پھر سید مہندی کے پاس آیا، مرجے وقت ہیں، عظیم ترین مراجے میں سے ایک ہیں، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا چلو اس کے گھر میں جا کے اس کی بہن سے بات کرتے ہیں، اس کا عذاب بیچارے کا دور کروائیں۔ اس کی بہن کے پاس پہنچے، چھوٹی بہن، جوان بہن، اس نے سنا، کہا الحمدللہ، میں جو اللہ سے فریاد کر رہی تھی اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہے جو عذاب میں مبتلا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، میری شادی نہیں ہونے دے رہا تھا،
ایک سے ایک اچھے رشتے آتے تھے کہ نہیں یہ رشتہ مجھے پسند نہیں, وہ رشتہ پسند نہیں, یہ فلاں خاندان ہے اس میں تو ہم لوگ شادیاں کرتے نہیں, وہ فلاں بلا وجہ بغیر کسی شرعی جواز کے رکاوٹ بن رہا ہے. آج بھی کتنے ایسے لوگ بھائی تو بھائی, میں نے والدین کو دیکھا ہے کہ اولاد کی شادیوں کے لیے تیار نہیں ہوتے. موضوع بڑھ گیا ہے, وقت میرے پاس صرف 3 منٹ کا بچا ہے مصائب سمیت. تو آج کی معذرت, انشاءاللہ آخری 2-3 راتیں تو غم کی راتیں, زیادہ مصائب پڑھوں گا. کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی, زندگی اس نے تباہ کر دی, اس کو حق کیا تھا میرے معاملے میں بولنے کا. یہاں تک روایت میں کہ سید مہندی بار بار کہتے رہے کہ بیٹی بیٹی اسے معاف کر دے, اب تیرا تو جو ہو گیا تو ہو گیا, لیکن وہ عذاب میں مبتلا کا اس سے زیادہ عذاب ہونا چاہیے. آخر جا کے معاملہ اس پہ ٹلا کہ سید مہندی نے ایک بہترین رشتے کا انتخاب کرا کے اس کی شادی بھی کی اور اس کو سارا خرچہ بھی دیا. تب اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا. تو اب یہ جو میں بات کہہ رہا تھا جلدی میں سمیٹ رہا ہوں کہ عذاب خدا سے بچنے کے طریقے ہیں, لیکن یہ گارنٹی کیسے کہ اگر ہم وادی السلام میں دفن ہیں تو وہیں دفن رہیں گے. ہو سکتا ہے پہلی رات کو فرشتے نکال پھینکے اور پھینک دے ہمیں ہلا میں یا بھیج دے ہمیں کہیں اور. یہ بھی گارنٹی ہونی چاہیے. اور اس کے بھی کچھ طریقے ہیں, وہ کل آئیں گے, مگر نہیں اب کل نہیں, صرف ایک جملہ. اس کا ایک طریقہ سنیے اور بات ختم. اور وہ طریقہ ہے کہ خود 8ویں امام میرا موضوع ہے, ان کی مشہور حدیث ہے من زارنی, جو میری زیارت کرے فی حیاتی زندگی میں اور بعد مماتی یا میری موت کے بعد, میں 3 جگہوں پہ اس کی مدد کے لیے آؤں گا. ایک قبر میں اس کی مدد کروں گا, ایک قیامت کے میدان میں اس کی مدد کروں گا, ایک پل صراط پر اس کی مدد کروں گا. یہ 8ویں کی زیارت, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ بہت زیادہ ریسرچ والا جملہ نہیں, لیکن زیارت ہر امام معصوم کی ثواب لاتی ہے. بہت فضیلتیں, پوری کتابیں ہیں, خود کامل الزیارات میں دیکھ لیجیے. رسول خدا سے لے کے 11ویں امام تک کی زیارت کی فضیلتیں. لیکن شاید یہ والی ایسی حدیث شاید کہ جس میں امام نے ضمانت اور گارنٹی لی, یہ ہے کہ آقا حسین کی زیارت کو جاؤ تو اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا, ہر قدم پر اتنی فضیلتیں دے گا. لیکن امام معصوم کہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, تبھی تو امام ضامن کہلا رہے ہیں. خالی ہرن کی وہ ہرنی کے بچے والے مسئلے کی وجہ سے امام ضامن نہیں ہے, وہ ضمانت لے رہے ہیں کہ میری زیارت کرو تو قبر میں بھی میں آؤں گا. پھر کہاں کا عذاب, قیامت میں بھی میں آؤں گا جب نامہ اعمال تولا جائے گا, بولے صراط پر بھی میں آؤں گا. یہ ذمہ داری 8واں امام لے رہا ہے. ہم تو جسارت نہیں کر سکتے امام سے, لیکن 8واں امام کہہ رہا. اور اس کے ساتھ پھر اس جملے کو ملا دی کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ, اور حسین پر آنسو بہاؤ تو دیکھو کس طرح جنت واجب ہوتی ہے.